ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن، علی حاصل قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام میں محبت کا صحیح معیار کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو حق سچ سننے کے بعد اپنی رحمت سے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسلام تمام مذاہب میں سے سب سے زیادہ محبت کا درس دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام سارے کا سارا ہے ہی محبت اور پیار کا نام ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اسلام محبت کرنے کے اصول اور قانون بھی دیتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ کن سے محبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ ساری کی ساری تعلیمات اللہ کے فضل و احسان سے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو دی ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسلم، کوئی بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رشتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کرنے کا انداز سکھایا ہے ویسے محبت کرتا ہے، تو یقین مانیے اس انسان کو نہ صرف دنیا میں اس کے اس عمل کا فائدہ ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کے اس عمل محبت کا وہ اظہار جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے ویسے عمل کرنے سے اللہ خالق کائنات قیامت کے دن ایسے انسان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، وہاں پہ بھی وہ انسان کامیاب ہوگا، کیونکہ اسلام ایک بہترین دین اور مذہب ہے جو انسانوں کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں اور اسلام کی تعلیمات پہ چلنے والوں کے لیے
اللہ کا آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ وہاں پہ بھی انہیں کامیاب اور کامران کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ خالق کائنات نے سورہ توبہ ہے، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، مومنہ عورتوں کی سہیلیاں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، ان کے تعلقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار والے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گناہ اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ حضرات، اسلام والے اسلام والوں سے محبت کرتے ہیں، مومن مومن کا بھائی، مومن مومن کا دوست۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن سے محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر کن سے محبت کرنی چاہیے؟ کون حق رکھتا ہے ایک بندہ مومن کے لیے؟ کون حق رکھتا ہے ایک بندہ مسلم کے لیے کہ وہ سب سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کرے؟ محبت ایک شفقت اور پیار والا جذبہ ہے جو اللہ خالق کائنات نے ہر ذی روح کے اندر رکھا ہے۔ ہر ذی روح جس کے اندر جان ہے اس میں محبت کی تڑپ اور اس کا جذبہ بھی موجود ہے، لیکن ایک بندہ مسلم، ایک انسان مومن کامل جو ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر جس سے محبت کرے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت پتہ ہے کن سے کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن سورہ البقرہ اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، میں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کا رب اللہ ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن کو محبت سب سے زیادہ، یہ جذبہ سب سے زیادہ جس ہستی کے لیے دل میں موجود ہونا چاہیے وہ اللہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ میں ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ پوری کائنات میں وہ کسی بھی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی وہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مطلب سارے کے سارے رشتے ناتے، سارے کے سارے تعلقات ایک طرف اور اپنے رب کے ساتھ محبت ایک طرف، وہ سارے تعلقات رشتہ داروں سے، رشتہ داریوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر وہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ان کا رب ہے، اللہ ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرنی چاہیے۔ تو پہلی ہستی جس کے ساتھ انسان کو سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، ایک بندہ مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی ہے۔ میں داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے، جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، اور دعا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے کہ یہ دعا داؤد علیہ السلام کثرت کے ساتھ کیا کرتے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ وحب من یحبک، اے اللہ مجھے ان لوگوں کی بھی محبت دے دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ پہلے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر،
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر لے، مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے ان لوگوں کی محبت بھی مجھے عطا کر دے۔ وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن اعمال کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اپنی محبت بھی دے دے، جو تیرے محبوب ہیں ان کی محبت بھی دے دے۔ اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے جن اعمال سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہم اجعل، اے اللہ مجھے بنا ایسا، حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البرد، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے، مجھے ایسا محبوب بنا لے، اپنی محبت کا ایسا دیوانہ کر لے کہ مجھے تیری محبت اپنی نفس سے زیادہ، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و متاع، اللہ سب سے زیادہ مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے۔ مطلب مجھے ایسا بنا لے، میرے اعمال ایسے کر دے کہ اللہ میں پوری کائنات سے سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں، میں اپنی جان سے بڑھ کر تجھ سے محبت کر لوں۔ اللہ مجھے ایسا محبوب بنا لے، ایسی محبت نصیب کر دے، میری ادائیں ایسی بنا دے کہ جب تیری محبت میرے سامنے آئے تو مجھے باقی کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اللہم اجعل، اللہ مجھے ایسا بنا لے کہ تیری محبت مجھے سب سے بڑھ کر ہو جائے۔ حضرات کیسی خوبصورت دعا ہے، اور جس انسان کو یاد رکھیے اللہ کی محبت مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش بخت کوئی انسان۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ جبرائیل کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام فلاں بن فلاں آج کے بعد میں رب اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے اے اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا جبرائیل میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، اور صرف اپنا محبوب نہ بنا، آسمان کے جو ملائکہ ہیں کھربوں کی تعداد میں ان سب کو بتا کہ ان کے رب کا پیغام ہے کہ فلاں بن فلاں رب اس سے محبت کرتا ہے، سید الملائکہ اس سے محبت کرتا ہے، اے سارے کے سارے نورانی فرشتوں آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، پھر اللہ آسمانوں سے ایک فرشتے کو دنیا میں بھیجتا ہے، جا میرے فرشتے اور میرا یہ خاص تحفہ لے جا، دنیا والے تمام انسانوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت کو بھر دے۔ یعنی جس سے اللہ محبت کرے اس سے جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر وہ محبت دنیا والوں میں بھیجی جاتی ہے، اللہ اس انسان کو دنیا والوں کی نظروں میں بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا فائدہ ہے، جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی کامیابی اور کامرانی والی ہو جاتی ہے۔ دوسری ہستی جس کے ساتھ ایک بندہ مسلم اور بندہ مومن کو محبت کرنی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو اس وقت تک تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کرنے والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے پسند نہ آ جاؤں، جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرنے لگ جائے کہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد
اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے. مطلب ماں باپ، اولاد اور دنیا کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہوگا. یعنی ایمان کا دعویٰ ہے، کامل مومن بننا چاہتے ہو تو انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے رب رحمان کے بعد کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو. اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ. ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، تمام انسانوں سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرتے ہو؟ مطلب ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہیں، ایک طرف تمہاری جان کو لینے والے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ جان جائے گی، رسول اللہ کا ساتھ چھوڑو یا رسول اللہ کے ساتھ رہو گے تو دنیا سے جاؤ گے. کیا عمر جان سے بڑھ کے محبت کرتے ہو؟ یہ سودا اگر کبھی تمہارے ساتھ ہو تو کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی اور میری جان کی بات آئے گی تو میں اپنی جان کو ترجیح دوں گا آپ کی ذات کے اوپر. مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے. سچی بات ہے جو دل میں وہ زبان پہ لائے، تن اور من کے سچے لوگ. لیکن سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عمر والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو. تم مومن نہیں ہو. یہ الفاظ سننے کی دیر تھی. کہا اللہ کے پیغمبر وہ ہاتھ جو پکڑا تھا دوبارہ سے چھوڑ کر دوبارہ پکڑا اور کیا کہا؟ آج کے بعد عمر اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. عمر تو نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. حضرا یہ دوسری ہستی ہے، انسانوں میں سے پہلے نمبر پہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے ساتھ ایک بندے مومن محبت کرے. انداز رسول اللہ نے سکھایا ہے. ترمذی کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اے لوگو، جس انسان نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے اعمال سے محبت کی، میرے انداز زندگی کو اختیار کیا، جو میں نے کہا اسے مانا، جو میں نے کہا اسے چھوڑ دیا، جس کا میں نے حکم دیا اسے گلے کے ساتھ لگایا، جس سے میں نے منع کیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا، جس نے میرے طریقے کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ، میرے عمل کے ساتھ، میری حدیث کے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ جس انسان نے محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی. اور لوگوں جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہو، میرا رب اس کی ایسی قدر کرتا ہے، میرا رب اسے ایسی عزت عطا کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کان معی فی الجنہ. یہ دعوے میں قول و فعل میں سچا بندہ محمد الرسول اللہ کی ذات کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے والا، اللہ اس انسان کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کریں گے. کان معی فی الجنہ، اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے. اے اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، قیامت کے دن اپنے نبی کی محبت کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرنا. ہمارا دعویٰ محبت سچا ہے اللہ کے فضل سے. ہم مر سکتے ہیں لیکن محبت مصطفیٰ میں آنچ نہیں آنے دے سکتے. ہمارا یہ اعلان جو ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان، اللہ کی قسم اگر ضرورت پیش آئے حرمت رسول پہ ہم اپنی جانوں کو دینے کے لیے بھی دریغ نہیں کریں گے. اور یقیناً میرا رب ہمارے اس عمل کی قدر کرے گا،
ہمارے اس جذبے کو یقیناً اللہ قیامت کے دن اس کو اپریشیٹ کرے گا اور ہمارے اسی جذبے کی وجہ سے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تیسری ہستی اسلام جس کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے اور کرنی چاہیے، یہ وہ محبتیں بتا رہا ہوں، یقین مانیے جو ان محبتوں کو اختیار کر لیتا ہے پل پل پہ اللہ اسے اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ جائز محبتیں ہیں، فائدے والی، بینیفٹس والی محبتیں ہیں، جس انسان نے یہ والی محبتیں اختیار کر لی۔ میں نے شروع میں کہا تھا محبت ایک ایسا جذبہ ہے اس کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہے، لیکن اگر اس انداز سے محبت کی جائے، ان ہستیوں کے ساتھ محبت کی جائے جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یقین مانیے محبت کا اظہار بھی ہوگا، رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس آف یونیورسل کا فیصلہ ہے، پوری کائنات کے رب کا فیصلہ ہے۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا، حکم جاری کر دیا ہے، اور یہ اس چیف جسٹس کا حکم ہے جس کی حکم عدولی کی کسی کو جرت نہیں ہے، کوئی اس کے حکم کی بغاوت نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اٹل فیصلہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس فیصلے کو کوئی چینج نہیں کروا سکے گا، اس کیے گئے فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی اپیل دائر نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے رب نے کیا ہے۔ قضا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اے لوگو، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اپنے اللہ کی کرنا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنی جبین نیاز کو صرف رب کے سامنے جھکانا، اس کو کٹوا لینا، منظور کر لینا، لیکن اپنے جبین نیاز کو کسی اور کے آگے مت جھکانا۔ ایک رب کی عبادت کرو، یہ تمہارے رب نے تمہیں فیصلہ سنایا ہے۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ ایک رہ جائے یا دو، تمہاری خوش نصیبی جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے اف نہ کرنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، جب بھی ان سے بات کرنا شائستگی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ بات کرنا۔ یہ تیسری ہستی ہے دنیا میں انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، جس سے تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، وہ انسان کے ماں باپ ہیں۔ ان کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کریں، صبح دوپہر شام ان کو پھول پیش کریں، ان کے ساتھ عاجزی سے محبت سے پیش آئے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ رکھے۔ یہ اللہ خالق کائنات حکم دے رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، سوال لے کے آیا ہوں، بتائیے مجھے من احق بحسن صحابتی، دنیا کائنات میں کون ہے ایسا؟ کیسا زبردست سوال ہے۔ اللہ اپنے نبی کے اس صحابی کے مدفن پہ کروڑہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، میرے اور آپ کے لیے معاملے کو آسان کر دیا۔ کہا من احق بحسن صحابتی، بتائیے انسانوں میں سے کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ کون میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے؟ اگر اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے، کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ پیار کروں؟ کون ہے جس کو میں ہر وقت آئی لو یو کہوں اور میرا یہ کہنا اللہ پسند کر لے؟ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں،
سوال یہ ہے، ترجمہ بتا رہا ہوں، من احق بحسن صحابتی، بتائیے کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں، جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ جواب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں امو کا، اے میرے صحابی، دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، سارے انسانوں سے سب سے بڑھ کر میں نبی تمہیں حکم دیتا ہوں تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے۔ کہتے ہیں ثم من، میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ کہا اعلی امو کا، اے میرے صحابی دوسرا نمبر بھی تیری ماں کا ہے کہ تو سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرے۔ کہتے ہیں میں نے ثم من تیسری مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر اب کون ہے؟ میری ماں کے دو حق، تیسرا حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں امو کا، اے میرے صحابی تیسرا حق بھی تیری ماں کا ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے۔ کہتے ہیں میں نے چوتھی دفعہ پھر پوچھ لیا ثم من، یہ میرا چوتھا سوال تھا، اے اللہ کے پیغمبر چوتھا نمبر کس کا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ابو کا، اے میرے صحابی اب تیرے باپ کا حق ہے کہ تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ حضرات تین حق دیے ہیں ماں کو۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ اس معاشرے میں رہنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج آگے بھی بیوی نظر آتی ہے، پیچھے بھی بیوی نظر آتی ہے، دائیں بھی بیوی نظر آتی ہے، بائیں بھی بیوی نظر آتی ہے۔ اور بھائی اس کا بڑا حق ہے، اما تو چپ کر، تینوں کسے گل دا پتہ نہیں ہے، کیوں میرے گھر چ پریشانیاں پیدا کرنی؟ ابا جی آپ کو کچھ علم نہیں ہے۔ او میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے، دنیا ساری راضی ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماں باپ تجھ سے راضی ہے، دنیا ساری ناراض ہے، فکر نہ کر، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنی جنت عطا کرے گا۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من رضع الوالد رضا اللہ لہو، من سخط الوالد سخط اللہ لہو۔ اور لوگوں جس سے اس کا باپ راضی ہے، جس سے اس کا باپ راضی ہے اس سے رب راضی ہے، اور جس سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ کون سے اعمال، کون سے دعوے؟ الجنت تحت اقدام امہات، کہاں سے ڈھونڈتے ہو جنت کو؟ کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ رب نے تمہیں جنت تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے قدموں میں ہی عطا کر دی ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو ماں کے قدموں کی طرف دیکھو، مطلب یہ نہیں کہ پاؤں اٹھا کے نیچے سے دیکھے جنت نظر آ رہی ہے۔ الجنت تحت اقدام امہات، ان پاؤں والی سے محبت تم کر لو۔ یہ ماں جو ہے اس کے قدموں میں آج انکساری کے ساتھ بیٹھنا تم سیکھ لو، اس کی اداؤں کو، اس کی رضا کو تم اپنی رضا بنا لو، اس کی اداؤں کو، اس کی خوشیوں کا تم خیال رکھنا شروع کر دو، اس کی دعا لینا تم شروع کر دو۔ تمہارے نبی کا تمہیں پیغام ہے، بہت بڑی خوشخبری، یقین مانیے بہت بڑی خوشخبری کہ اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا اگر تمہاری ماں تم سے راضی ہے۔ ہمارے تمام کے تمام اعمال، یقیناً ہر مسلمان کے ہر نیکی کا کام اس لیے تو ہے کہ اللہ ہمیں اپنی جنت عطا کرتا ہے۔ تو گھر میں موجود ہے، کوئی پیر پھڑن دی لوڑ نہیں، کسی پیر کو جان دی لوڑ نہیں۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، زندگی کی بڑی سی بڑی پریشانی ہو، صدق دل کے ساتھ رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ میری بات کو ذرا نوٹ کر لیجئے، رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے، کوئی لالچ کوئی طمع دل میں نہ ہو، صرف ایک لالچ، ایک طمع، ایک تمنا اور ایک آرزو ہو، اللہ تیری رضا چاہیے۔ ماں باپ سے محبت کر کے دیکھیے، اللہ کی قسم اللہ دنیا کی ساری مشکلات سے آپ کو ایسے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آئے گی نہیں، اللہ ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ 70 ولی ایک طرف بیٹھے ہوں اور آپ کے ماں باپ دوسری طرف بیٹھے ہوں، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں
ان 70 ولیوں کی دعا میں وہ پاور نہیں ہے جو آپ کے حق میں آپ کے والدین کی ہوئی دعا کی پاور ہے۔ ان سے دعائیں لیجئے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں باقی لوگوں سے کہ آپ ان سے محبت کا اظہار اور اعلان کریں۔ یہ تیسری ہستی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ چوتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، حضرت جابر نے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جابر کس کے ساتھ شادی کی ہے؟ کہا ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے۔ کہا جابر نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کسی کنواری کے ساتھ شادی کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے، تم نے ایک بیوہ سے سگر عورت سے شادی کر لی۔ کہا اللہ کے پیغمبر آپ تو جانتے ہیں میرے باپ نے ورثے میں میری 5 بہنیں چھوڑی، میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اس لیے ایک سگر عورت سے، ایجر عورت سے شادی کی ہے کہ وہ گھر میں آ کے میری بہنوں کا خیال رکھے گی، ان کے رشتے کرنے میں میرے ساتھ معاون اور مددگار بنے گی۔ ینگ کے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ وہ نہ تجربہ کار ہوگی، تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے کہ وہ میری بہنوں سے محبت کرے گی، ان کے رشتے ڈھونڈنے میں میرے ساتھ تعاون اور معاون بنے گی۔ اللہ کے پیغمبر اسلام کا جابر اگر اسی نیت کے ساتھ شادی کی ہے کہ تیری بہنوں کا خیال رکھنے والی آئے گی، میں محمد تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تیری اس نیت کے اوپر تجھے اپنی جنت عطا کرے۔ حضرات کتھے جا کے رشتہ داریاں سی بنانے ہیں، یہ ہے حق رکھتے ہیں بہن بھائی، ان سے تعلقات بنائیے۔ سالوں سال کوئی ملاقات نہیں ہے، میل ملاپ ہی نہیں ہے، اللہ خیر کرے اگر مال آ جائے پھر تو ویسے ہی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی اپنوں سے دوریاں اور فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہے پھول دینے والا چوتھا رشتہ، یہ ہے محبت کا اظہار کرنے کا چوتھا رشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کیجئے، ان کے ساتھ پیار کیجئے، ان سے اپنے تعلقات اچھے کیجئے، ان کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کیجئے۔ آپ رب کی رضا کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے محبت کیجئے۔ یہ جابر والی حدیث میرے اور آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ نے اسے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرات جنت پکی اس کی جس کے بہن بھائی اپنے بھائی سے، بہن سے راضی ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، جو ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، جو ان سے بہتر تعلقات بناتا ہے۔ پانچواں رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، آئیے ان سے محبت کیجئے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی اللہ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی دے گا۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیکم وانا خیر لأہلہ، اے لوگو تم میں سے بہترین ہے وہ انسان، اے لوگو تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہے وہ بندہ۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت انداز ہے، کیسا پیارا طریقہ ہے میرے نبی کا سمجھانے کا۔ کہا خیرکم، بات ایک دفعہ بھی ہوتی تو کافی تھی، لیکن پھر فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین ہے وہ انسان، تم میں سے سب سے اچھا ہے وہ بندہ، زبردست قسم کا انسان ہے وہ، لأہلیکم، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ سنو، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تمہارا نبی تمہیں کہتا ہے، برملا کہتا ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میں محمد تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، کبھی چیک کر کے دیکھیے آپ بھی میں بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کی نہیں ہوئی اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کب، کتنی دفعہ، کبھی غور کر کے دیکھیے ہم نے برملا اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا؟ اللہ ماشاء اللہ، مومن پکے، مسلمان بھی پکے، جنت کے ٹھیکیدار بھی پکے، بیویوں سے محبت کا اظہار کب کیا؟ بتاؤں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ واللہ ہے اے اللہ کے پیغمبر، واقعی آپ اتنا مجھے جانتے ہیں کہ جب میں راضی ہوتی ہوں تب بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے،
جب میں ناراض ہوتی ہوں تب بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے. کہا ہاں عائشہ مجھے علم ہو جاتا ہے. دلچسپی کے ساتھ کہتی ہیں پھر بتائیے ذرا جب میں راضی ہوتی ہوں تب میں کیا کرتی ہوں اور جب میں ناراض ہوتی ہوں تب میری گفتگو کیسی ہوتی ہے. کہا عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تو جب قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم. جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو جب قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہے رب محمد کی قسم. لیکن عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. مجھے علم ہو جاتا ہے کہ عائشہ نے میرا نام چھوڑا یہ مجھ سے ناراض ہو گئی. اتنا خیال. اور میرے بھائیوں رسول اللہ کو اپنی بیویوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس بچے پال, میرے کپڑے دھو, کھانا بنا, گھر کا خیال رکھ. دے تو رہا ہوں تمہیں سب کچھ. اور میرے بھائی سب سے بڑھ کر تیری محبت کا اظہار ہے. برملا کیا کر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار, ان کے ساتھ پیار اور شفقت کیا کرو. لاؤ پھول گلاب کے لاؤ, پورے کے پورا بنڈل لاؤ. اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہے خیرکم خیرکم لأہلیکم, تم میں بہترین ہے وہ جو اپنی بیوی کو گلاب دیتا ہے, جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, جو اس کے ساتھ پیار کا اظہار کرتا ہے, جو اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں, تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے, تو سب کچھ ہے میرے لیے, تو میری زندگی کا خاص حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ایسا کیا کرتے. بلکہ اظہار مذاق اظہار محبت سے آپ نام بھی چینج کر دیا کرتے. کبھی عائشہ کہتے, کبھی عائش کہتے, کبھی یا حمیر کہتے. یہ اللہ کے پیغمبر کا انداز تھا, آپ نام چینج کر کر کے اپنی بیوی کا نام لیا کرتے. اسی طرح باقی بیویوں سے محبت کرتے. میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کرو, ان کے ساتھ پیار کرو. یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے. چھٹا رشتہ جس کے ساتھ انسان کو محبت کرنی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ, جو انسان مال خرچ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, جو ان کی جائز ڈیمانڈ اور ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے, اس پہ کنجوسی اور بخیلی نہیں کرتا ہے. بچوں کو یہ نہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تمہیں کیا پتا میں نے کیسی تنگ زندگی گزاری, اور بھائی آج تم پہ اللہ کا فضل ہے, بچوں کی جائز ڈیمانڈ ہے, ہاتھ کو مت کھینچو, اس کو خرچ کرو, بچوں پہ لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خرچ پہ اس کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. خرچ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ پنجابی میں کہ نہ دو گے تو پھر بھی لے لینا ہے. آج کل کے بچے اللہ ماشاءاللہ سنگی نو دے کے بھی لے لیں. لیکن کیا ہی شاندار وہ باپ ہے, کتنا ہی اچھا وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے اولاد پہ خرچ کرتا ہے, خرچ اولاد پہ کرتا ہے اور رب سے ثواب صدقے کا ثواب پا لیتا ہے. یعنی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. کیا اپنی اولاد پہ خرچ ہے, ضرورت اپنی اولاد کی پوری کی ہے, لیکن نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اسے اس خرچ کے اوپر صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ساتواں رشتہ جس کے ساتھ محبت کا اظہار اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینسلہ عن عمرہ وعن رزقہ فلیصل رحمہ. اے لوگو جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو جائے, یعنی زندگی بیماریوں سے پاک ہو جائے, زندگی خوشیوں والی ہو جائے, غموں سے پاک ہو جائے, جو انسان چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں دن دونی رات چونی ترقی کر دے. کون نہیں چاہتا؟ آئیے میں اور آپ ذرا چیک تو کر کے دیکھیں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. یہ صبح دوپہر شام کی محنتیں کس لیے ہیں؟ یہ کوششیں, یہ کاروباری مصروفیات, یہ کس لیے ہے کہ رزق بڑھ جائے, عمر پر سکون ہو جائے, زندگی آسان ہو جائے. یہ سب کچھ انسان اس لیے تو کر رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے نسخہ کیمیا دیا ہے. میں جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ برکت دے دے, اس کی زندگیوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے, فلیصل رحمہ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے, اللہ اسے یہ دونوں نعمتیں عطا کر دے گا. اللہ خوشیاں بھی دے دے گا, اللہ رزق میں بھی اضافہ کر دے گا. اگر یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا کی خوشیاں بھی دے گا, زندگی باعث برکت ہو جائے گی, اور دنیا کا رزق اتنا دے گا
اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آرڈر آ رہے ہیں، کہاں سے رزق آ رہا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ اسے وہ رزق وہاں سے عطا کر دے گا اگر یہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ حضرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو پھول اور تحائف پیش کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے۔ جو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کر لے اسے رزق بھی وافر ملتا ہے، زندگی کی بیماریاں بھی اس سے دور چلی جاتی ہیں۔ حضرات، 8ویں اور آخری رشتہ آج کے اس خطبے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے ساتھ ایک بندے مومن کو محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر میں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اے لوگو تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جب تک تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہیں لے آتے ہو۔ ولا تؤمنوا، تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے ہو۔ حتی تحابوا، جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرنے لگ جاتے۔ مطلب مسلمانوں کے ساتھ محبت کی جائے، ایمان والوں کے ساتھ محبت کی جائے، بندہ مومن کے ساتھ محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ حضرات، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، کسی کو کچھ دیا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اگر کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، یہ کامل مومن بن گیا۔ مسلمان سے محبت کرتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنوں کے بھائی ہیں، مومنہ عورتوں کی سہیلیاں ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ جو بھی یہ ادائیں اپناتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ انہیں کامران کرے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے آپ کو یہ ادائیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔